آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رمضان المبارک کے پہلے 4 دنوں میں گیس لیکیج کے باعث 2 خوفناک دھماکے ہو چکے ہیں اور ان دھماکوں میں 19 افراد جاں بحق اور کئی زخمی بھی ہو چکے ہیں. مطلب 19 is a huge number. 1 is also a very big number. SSGC نے رمضان المبارک میں گیس کی مستقل فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لیکن کراچی کے بیشتر علاقوں میں لوگ گیس نہ آنے کی شکایت کر رہے ہیں یا پھر پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا نہیں بنتا، مطلب بیسکلی اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا، تو لوگ گیس پریشر بڑھانے کے لیے ایک ڈیوائس ہے، ایک مشین ہے، وہ لگا دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں کھینچو. ہیں یہ نہیں مجھے پتا تھا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق ناظم آباد میں گیس پریشر بڑھانے والی ڈیوائس اور ناقص گیس سلنڈر حادثے کی وجہ بنے تھے. اس سے پہلے سولجر بازار میں بھی ہونے والا دھماکہ ناقص گیس سلنڈر بیسکلی وہ بھی گیس پریشر مشین کا ہی نتیجہ تھا. کراچی میں 2 بڑے جان لیوا حادثات کے بعد سرٹنلی کہنا پڑے گا کہ حکام نہ تو ٹھیک طرح سے گیس مہیا کر پا رہے ہیں، نہ ہی گیس سلنڈر ناقص جو گیس سلنڈر ہیں ان سے صارفین کو بچایا جا سکتا ہے. یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کھینچوں. اور ایٹ دا سیم ٹائم بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نئے کنیکشنز ہیں ان میں وہ پنجنٹ سمیل نہیں ہوتی گیس کی، جس سے آپ وہ نہیں آ رہی. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گیس کی تو سمیل ہوتی نہیں ہے، وہ تو ایڈ کی جاتی ہے فار یو ٹو نو کہ کیا ہے. ان اینی کیس ایک وہ چیز، دوسری یہ جو ڈیوائس ہم دکھا رہے ہیں نا، کیوٹ سا نام ہے کھینچو، یہ خطرناک چیز ہے. ڈو ناٹ یوز اٹ، اٹ شوڈ بی اللیگل. اٹ از اللیگل، از اٹ ناٹ؟ سلمان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان SSGC کے. بہت شکریہ سلمان صاحب. سلمان صاحب، کراچی میں جو 2 دھماکے ہوئے، ایک کی وجہ پریشر والا بنا، دوسری وجہ ناقص سلنڈر تھا. اب تک کی اطلاعات تو یہی ہیں. اب یہ دونوں چیزیں بہت سے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں. سو کیا واقعی اتنی خطرناک ہیں؟ مطلب 19 لوگ چلے گئے اس دنیا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، معیاری گیس سلنڈر کا استعمال تو پوری دنیا میں ایک رواج ہے. کئی سالوں سے، برسوں سے وہاں یہ استعمال ہوتے ہیں اور ان میں کبھی حادثات رونما نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مٹیریل بہت عمدہ کوالٹی کا ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو یہ سلنڈرز ہیں، ان میں عمدہ کوالٹی بھی اویلیبل ہے اور غیر معیاری کوالٹی کے جو یہ سلنڈرز ہیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جن کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں. پریشر والا پمپ جسے آپ نے کہا ہے، وہ عرف عام میں سے گیس کمپریسر مشین بھی کہا جاتا ہے. ان کا بھی استعمال جو ہے صارفین میں زیادہ گیس کے حصول کے لیے خود غرضی کے بیسس کے اوپر یہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف پڑوس کے جو مکانات ہیں ان کی جو گیس ہے وہ گیس کی محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ گیس پریشر جو ہے وہ پمپ سارے پہ لگایا ہوا ہوتا ہے تو ساری گیس سک کر کے اپنے پاس لے جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور غیر محفوظ بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں اور ان حادثات میں جو ہے وہ آگ لگتی ہے اور آگ جو ہے اس کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ آگ پھر کچھ گھر تک محدود نہیں رہتی، وہ رائٹ لیفٹ کے جتنے بھی مکانات ہوتے ہیں یا فلیٹس ہوتے ہیں وہاں تک بھی پھیل جاتی ہے. تو بدقسمتی سے خودغرضی کا جو استعمال ہو رہا ہے گیس کمپریسرز کا، اس کا جو استعمال ہے یہ بتدریج بہت بڑا ہے پچھلے چند سال. ہاں، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ ناقص سلنڈر ہو یا گیس کھینچنے والی یہ ڈیوائسز جن کی ہم بات کریں، ان کا تو پھر obviously بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کا محکمہ کر کیا رہا ہے؟ کیا سزائیں ہیں؟ اور اگر سزائیں بھی ہیں اور کچھ کرا بھی جا رہا ہے تو اب تک کنٹرول کیوں نہیں ہو پایا یہ سب کچھ؟ سوئس سٹرن گیس کمپنی آپ کے چینل کے توسط سے یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ چاہے وہ گیس کمپریسر مشین ہو یا گیس سلنڈر ہو، ان کے دونوں کے استعمال میں، ان کی خرید و فروخت میں، ان کے استعمال کے اندر جو مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، پائپنگ فٹنگ، اس کے اندر SSGC کا، سوئس سٹرن گیس کمپنی کا کوئی کردار ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ زیر زمین گیس پائپ لائن سے اپنے صارفین کو، چاہے وہ تجارتی ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ صنعتی ہوں، ان کو گیس پہنچانا جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے. سوئس سٹرن کے لیے جو گھر گھر جا کے گیس کمپریسر کی تلاشی لینا بھی ایک ممکن کام نہیں ہے، بیکاز اس کے اندر چادر اور چار دیواری کے مسائل ہوتے ہیں. ہاں، یقیناً جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی پالیسی بنائیں اور اس طرح کی تدارک کریں جس کی وجہ سے حادثات رونما ہوں. اچھا سلمان صاحب، یہ گیس کھینچو ہوں، یہ پمپ جو ہوتے ہیں گیس کھینچنے والے یا سلنڈر، ان کا استعمال اسی وجہ سے ہے کہ لائنوں میں گیس نہیں آتی، پھر اسی وجہ سے ظاہر ہے لوگ ان چیزوں کے لیے مجبور ہوتے ہیں. ادروائز کیوں؟ سحر و افطار میں ایکچولی آپ کے اوقات کار ہیں کیا؟ بہت سے جگہوں پہ، بہت سے شہروں میں، بہت سے علاقوں میں وعدوں کے باوجود لوگوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی شکایت ہے. ہمارے صارفین کے اندر یقیناً شکایت ضرور میں موصول ہو رہی ہے. آپ کی بات صحیح ہے. جو دیکھیے 35 لاکھ کسٹمرز کا نیٹ ورک ہے ہمارا، یہ بہت بڑا ہیوج نیٹ ورک ہے اور کسی بھی یوٹیلیٹی نیٹ ورک میں شکایات کا مارجن ہوتا ہے. تو اگر چند سو شکایت بھی آتی ہیں تو وہ 1% بھی نہیں بنتی. ہماری ٹوٹل جو ہماری شکایت بن رہی ہے ہمارے نیٹ ورک کے اندر جو صارفین ہے اس کا،
اور الحمدللہ جتنی بھی شکایت آتی ہیں ہمارا ادارہ اس کی فوری ازالے کی کوششیں کرتا ہے. ہم اپنے صارفین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ان کو گیس کی فراہمی میں پریشر میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو 1199 پہ کال کر کے اپنی شکایت کو رجسٹر کریں اور یقیناً ہمارا عملہ اس کو دور بھی کرے گا. لیکن اطراف میں نظر بھی رکھیں گے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے تو گیس پوری مل رہی ہوتی ہے لیکن جو گیس کمپریسر مشین لگی ہوتی ہے پڑوس میں وہ اتنی تیزی سے اپنا کام کرتی ہے کہ صارف کو گیس نہیں پہنچ. بہت شکریہ سلمان صدیقی صاحب. لیکن جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ایک دفعہ پھر یاد دلا دیں اب یہ وہ چیزیں دیز آر ان یور ہینڈس. یہ تو خود دیکھنا ہے سلنڈر نا یار. خود آپ لیں, یہ جو ڈیوائسز ہیں گھر سے نکالے اگر آپ نے لگائی ہوئی ہیں, مطلب یہ جان لیوا چیزیں ہیں بھائی. تو اب اس کے لیے کسی کو بلیم کرنا یہ حکومت آئے یا یہ ان سے بات کریں گیس والوں, نو اٹس اپ ٹو یو. اور میری بات سنیں, آپ اپنی جان تو خطرے میں ڈال رہے ہیں. جیسے کہ سولجر بازار میں وہ بلڈنگ پوری گری نا, 19 لوگ ایک گھر میں تو نہیں رہتے تھے, باقیوں کا کیا قصور تھا. اور اگر آپ کسی کو دیکھ لیں نا نیبرہڈ میں کسی نے یہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ ان کی بھی شکایت لگائیں. مطلب اٹ از آفٹر آل اگر ساتھ والے گھر نے لگائی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے تو خطرے میں تو آپ بھی ہیں نا. ایبسلیوٹلی آپ. تو یہ دوستیاں اور یہ ساری جو ہوتی ہیں نا گھر گرستی یہ چھوڑیں. اگر دیکھ لیا کسی اپنے کو اور پکڑوائیں. اپنے پیاروں کی جان کا خیال کریں. یہ آپ کے سامنے ہیں یہ مثالیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.